ندیم الہی نے بڑی زبردست بات کی تھی. آصف تو ہمیشہ ہر موقع پہ ہر جگہ پہ موجود رہتے ہیں, ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں ہر جگہ پہ. اسی طرح شہزاد شاہد بھی. اس کے اندر ٹیسٹنگ لیب بنایا جائے گا, کلاس روم ہوگا, آڈیٹوریم ہوگا, اور آئی ٹی انڈسٹری اور اکیڈمیا دونوں کے جسے کہتے ہیں کہ آپس میں وہاں میں مراسم بنانے کے لیے بھی جگہ مختص کی جائے گی, تاکہ آپس کے کوآرڈینیشن سے فیوچر کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے. اور یہاں پہ ہم مین چیزیں 3 اس کا مقصد حاصل کیا جائے گا. نمبر 1 کہ نالج بیسڈ اکنامی کو بوسٹ اپ کرنا. نمبر 2 اسٹارٹ اپ اور ایس ایم ای کو فیسیلیٹیٹ کرنا. اور نمبر 3 لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھنا. جب میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ملک میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سائبر سیکیورٹی, بلاک چین, 3D, گیمنگ, اینیمیشن, اب تو میٹاورس, یہ تمام چیز آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. ہمیں ہر صورت میں اپنے نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے لوگوں کو اس چیزوں سے روشناس کرانا ہے, آگے کی طرف لے کے جانا, ان کو بتانا ہے کیسے آگے بڑھنا ہے. تو دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور اس میں کیا ہے اچھی بات یہ تھی کہ پرائم منسٹر پاکستان کا بھی ویژن ڈیجیٹل پاکستان ہے. سیم چیز جو ہمارے پارٹی کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, ہمیشہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے, اس کو لے کے آگے بڑھا جائے. اور جس پولیٹیکل پارٹی سے میرا تعلق ہے, 90 کی دہائی میں مجھے یاد ہے جب پاکستان میں پہلی دفعہ پیجر آیا تھا. میرا خیال ہے شاید کچھ لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا. آصف آپ شاید پتا ہوگا, پیجر سسٹم شروع ہوا تھا 90 میں. تو ایم کے ایم واز دا فرسٹ پولیٹیکل پارٹی جس نے اپنے ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر نیچے لیول تک سب کو پیجر سسٹم دے دیا تھا. اس سے کمیونیکیشن واز ویری افیکٹو. اس کے بعد جب موبائل آیا تو ہم نے سیم چیزیں کی, اپنے ٹاپ سے لے کر نیچے لیول تک موبائل فون فراہم کیا تاکہ تیزی کے ساتھ رابطے ہو اور کام کو بہتر سے بہتر کیا جائے. یس, ابھی بھی سیم ہدایت خالد مقبول صدیقی کی ہے کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھا جائے. ہمیشہ میں بات کرتا ہوں اور ریپیٹ بھی کرتا ہوں کہ ہمیں ترقی کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, وہ ہے کنیکٹیویٹی. اگر آپ کا فون چل رہا ہوگا, شریف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, شکیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ارشد بھائی بیٹھے. دوسری جانب اے این پی کے رہنما میاں افتخار پشاور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سے کریں یہ مارچ ہے, یہ تم مارچ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. تم 7 دن سے لاہور سے نہیں نکلے, گڈا گڈی کی کھیل کھیل رہے ہو. لاہور اتنا دور ہے کہ اسلام آباد تک تم 7 دنوں میں پہنچ نہیں سکتے. تو تم نے یعنی لانگ مارچ کو بھی ڈرامہ بنا دیا. تمہیں پتا ہے کہ پہنچوں گا تو کیا ہوگا. تو اب تو یہ بھی سوال اٹھے گا, خدا نہ کرے کہ ایسی گولی چلے کہ وہ بڑی مشکل پیدا کر دے. لیکن اب تو پتہ چلے گا کہ گولی چلی کہ نہیں چلی, گولی ان کو لگی کہ نہیں لگی. لہذا اس تمام تر کی تحقیقات ہونی چاہیے. میاں افتخار اس وقت پشاور پہ بات کریں. دوسری جانب وفاقی وزیر آئی ٹی امین الحق بات کر رہے ہیں. اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا.